لاکھوں سلام میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کے مسکرائے اور فرمایا جب حضور مسکرائے نا تو میں نبی کریم علیہ السلام کو دیکھ کے حیران ہوا کہ میں نے تلوار تانی تھی اور حضور نے مسکرانا شروع کیا. فرماتے اب حضور نے مجھے بلایا, آواز کے ساتھ نہیں بلایا, حضور نے اشارہ کیا یوں کر کے, فرمایا ادھر آؤ نا. فرماتے مجھے اب یہ بھی سمجھ نہیں آئی کہ کس نے مجھے اٹھا کے حضور کے قریب کر دیا. فرماتے میں نبی کریم کے قریب گیا تو حضور نے میرے دل پر 3 تھپکیاں دی. ایک تھپڑ ہوتا ہے, ایک تھپکی ہوتی ہے, پتہ ہے نا فرق کا. ایک تھپڑ کو مارے تو جلال آتا ہے اور تھپکی دے تو پیار آتا ہے. کہتے ہیں حضور نے 3 تھپکیاں دی اور دی بھی میرے دل پر, 1 پھر 2 پھر 3. کہتے ہیں پہلی تھپکی دی تو میرے اندر سے کفر نکل گیا, دوسری تھپکی دی تو میرے اندر ایمان داخل ہو گیا, اور تیسری تھپکی جب نبی پاک علیہ السلام نے دی تو مجھے ہر چیز سے بڑھ کر رسول اللہ سے پیار ہو گیا, محبت ہو گئی نبی کریم سے. آپ فرماتے ہیں اب حضور نے نا فوراً میرے ہاتھ میں تلوار تھمائی. فرمایا پہلے تو ہمارے خلاف لڑ رہا تھا, تلوار پکڑ, اب ہماری طرف سے لڑ, تلوار پکڑ اور لڑ. آپ فرماتے ہیں میں اتنا لڑا کہ جو حضور کا دشمن سامنے آتا میں گلا کاٹ دیتا, جو آتا میں اس کے ٹکڑے کر دیتا. فرماتے ہیں پہلے میں باپ کا بدلہ لینے آیا تھا اور اب میرا یہ حال ہے کہ اگر میرا باپ بھی سامنے آئے گا تو میں اس کا بھی گلا کاٹ دوں گا, لیکن حضور کے قریب کسی کو جانے نہیں دوں گا. حضرت شیبہ بن عثمان کہتے ہیں جنگ ختم ہو گئی, حضور خیمے میں گئے, میں بھی گیا. اب نبی پاک لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں, حضور لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں. میں ایک کونے میں بیٹھا سوچ رہا ہوں کہ میں تو بدلہ لینے آیا تھا, یہ میرے ساتھ ہوا کیا. حضور لوگوں سے باتیں کرتے جا رہے ہیں, میں سوچتا جا رہا ہوں کہ میں تو انتقام لینے آیا, یہ کیا معاملہ ہوا. کہتے محبوب نے اچانک میری طرف نظر اٹھائی اور فرمانے لگے شیبہ ایک ارادہ تو نے کیا تھا جو غلط تھا, اور ایک ارادہ میرے رب نے کیا ہے اور تیرے اوپر فضل فرما دیا ہے. فرماتے حضور نے اب مجھ سے فرمایا کوئی خواہش ہو تو بتاؤ, مانگ لو کچھ مانگنا ہے تو. میں نے عرض کی یا رسول اللہ میری بخشش کی دعا کر دیں, بڑا میرا خوفناک ماضی ہے, میں اسلام کا بڑا دشمن رہا ہوں, حضور دعا کر دیں, یاد ماضی عذاب ہے یا رب, چھین لے مجھ سے حافظہ میرا, یا رسول اللہ بڑے گناہ ہیں میرے, دعا کر دیں. کہتے میں نے دعا کے لیے کہا اور حضور پھر دوسرے لوگوں سے باتیں کرنے لگے, کبھی اس سے کبھی اس سے کبھی اس سے. میں سوچنے لگا کہ میری بات کا کوئی جواب ہی نہیں آیا. جب تو 3 بار میں نے سوچا تو میرے کریم نے پھر توجہ میری جانب کی اور فرمایا تو نے بخشش کی دعا کا کہا تھا, میں نے سن لیا ہے, رب کریم نے تیری بخشش فرما دی ہے, اللہ نے تجھے بخش دیا ہے, تیری خطائیں رب کریم نے معاف کر دی. نبی پاک کے دست مبارک کی برکت. رسول پاک ایک صحابی تھے, حضرت فرقد ان کا نام تھا رضی اللہ تعالی. پہلے نا میں جب گفتگو کیا کرتا تھا نا تو میں صحابہ کا نام نہیں لیتا تھا, میں کہتا تھا ایک صحابی فرماتے ہیں, چونکہ صحابہ کے نام مشکل تھے, لوگوں کو یاد نہیں رہتے. ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ نام لیں گے نہیں تو انہیں آئیں گے کیسے, چلو خود کسی کو یاد ہو جائے گا. تو مجھے اچھا لگا, پچھلی دفعہ میں نے حضرت سعد بن ناجیہ کا نام لیا تو مجھ سے میرے دوستوں نے کہا ذرا لکھ کے دیں کیا نام تھا. مجھے خوشی ہوئی کہ یار اگر یہ لفظ کہے جائیں گے تو لوگوں کو دلچسپی ہوگی. حضرت فرقد ایک صحابی تھے, اور یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے حضرت عمر کے زمانے میں موصل کا علاقہ فتح کیا تھا. بڑے دلیر تھے, ان کی 4 بیویاں تھیں. وہ کہتے ہیں جب بھی یہ گھر میں آتے تو خوشبو اتنی اعلیٰ لگا کے آتے کہ ہم حیران ہو جاتی. نبی کریم علیہ السلام کہ صحابی ان کی ازواج کہتی ہیں کہ اب عورتیں زیادہ تیاری کیا کرتی تھیں, لیکن وہ جب گھر آتے نا تو اتنی خوشبو لگاتے. کہتی ہم چاروں مل کے کوشش کرنے لگی, ڈھونڈنے لگی کہ وہ خوشبو کا پتہ کریں جو یہ لگاتا ہے. ہم نے بازار سارے تلاش کر لیے. عرب کے اندر آج بھی خوشبو کا بڑا شوق ہے اور بڑی مہنگی خوشبو ملتی ہے, کبھی آپ بازار جائیں. کہتی ساری خوشبوئیں لگا لی, تھک گئیں. ایک دن چاروں سوتنے مل کے بیٹھی, کہنے لگی ہم نہیں اس کا مقابلہ کر سکتے, آج پوچھ ہی لے کہاں سے خوشبو لگاتا ہے, پوچھ ہی لیتے ہیں, چلو بات ہی ختم ہو جائے, پوچھ لیں. یہ ہم جتنی مرضی اعلیٰ لگائیں, جب یہ آ جاتا ہے نا. فرمانے لگی ایک دن چاروں سوتنوں نے مل کے ان کو بٹھا لیا, کہنے لگی بتاؤ تو صحیح خوشبو کون سی لگاتے ہو. کہنے لگے کوئی بھی نہیں, کبھی لگائی نہیں, آج تک نہیں لگائی. تو کہتے ہیں بیویاں کہنے لگی صحابہ تو غلط بیانی نہیں کرتے, پر آپ کیا بات کر رہے ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ آتے ہیں تو ہم حیران ہو جاتی ہیں. فرمانے لگے جس دن کی تم لگی ہوئی ہو نا میری خوشبو کا مقابلہ کر دے, مجھے پہلے دن کا پتا ہے. تو میں نے کہا چلو زور لگا ہی لیں, دیکھ ہی لیتے ہیں کہاں تک بات جاتی ہے تمہارے پاس جتنا زور لگا لو. بہرحال میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کبھی نہیں لگائی. تو بیویاں کہنے لگی پھر بتا تو صحیح, تو ایک دلیر آدمی ہے, اور جو دلیر لوگ ہوتے ہیں وہ خوشبوؤں کے اور کپڑوں کے اور ان چیزوں میں زیادہ وقت نہیں لگاتے, ان کے تو مشن اور طرح کے ہوتے. آپ تو مجاہد قسم کے آدمی ہیں پر ہر وقت خوشبو آتی ہے. تو حضرت فرقد رو پڑے, کہنے لگے بیمار ہو گیا تھا, لاچار ہو گیا.
حکیموں طبیبوں نے انکار کر دیا، وجود پر میرے آبلے نکل آئے، پھنسیاں بن گئی، ان میں پیپ بھر گئی، بیٹھ نہیں سکتا تھا، اٹھ نہیں سکتا تھا۔ جب تھک گیا نا تو دروازہ رسول پہ چلا گیا۔ جب تھک گیا طبیبوں کا، تھکایا ستایا، حضور کی بارگاہ میں کہا محبوبہ دیکھے تو صحیح میرا کیا حال۔ حضور ذرا دیکھ کے، چل نہیں سکتا، سو نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، تیرے علاوہ غم کسے بتاؤں۔ کہتے ہیں حضور نے فرمایا 70 ڈھانپ لے، باقی سارے کپڑے اتار دے۔ 70 ڈھانپ لے، کہتے ہیں ٹخنوں سے لے کر ناف تک میں نے 70 ڈھانپ لی، باقی سارے کپڑے اتارے۔ حضور کیا کریں گے؟ فرماتے ہیں نبی پاک نے دست مبارک اٹھایا، برف سے ٹھنڈا، کستوری سے زیادہ مہکنے والا، فرماتے ہیں پورے وجود پر میرے حضور نے دست مبارک ایک دفعہ لگا دیا، اب جدھر جدھر سے گزرتا ہوں ساری دنیا خوشبو سے بھر جاتی ہے۔ یہ نبی پاک کا دیا ہوا نور ہے، یہ حضور کی عطا کردہ شفا ہے، یہ رسول پاک کے حسن کی خیرات ہے۔ رسول پاک علیہ السلام کے دست خیر میں وہ برکات تھی۔ حضور میرے رسول کریم علیہ السلام کا جو حسن تھا نا، وہ اندر کی صداقت کی روشنی تھی، وہ اندر کے کیف کا نور تھا جو حضور کے چہرے پر عیاں ہوتا تھا۔ اس لیے نبی پاک کا چہرہ جو تھا وہ آنکھیں چدھیاتا نہیں تھا، بلکہ آنکھوں کو اچھا لگتا تھا۔ شاہ عبد الرحیم صاحب محدث دہلوی شاہ ولی اللہ صاحب کے والد ہیں، اور ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں جتنے بھی مسالک ہیں یہ سارے شاہ ولی اللہ صاحب کے شاگرد بنتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میرے ابا جی نے خواب دیکھا اور خواب میں انہیں رسول اللہ کا دیدار نصیب ہوا۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں شاہ ولی اللہ صاحب کے ابا جی کہنے لگے حضور ایک بات بڑی اڑ گئی ہے میرے دل میں، بڑی، تو کتابوں سے جواب نہیں ملا، آج رب کریم نے موقع دیا ہے اس سوال کا جواب۔ تو کہ عبد الرحیم پوچھو کہ یا رسول اللہ حضرت یوسف کا حسن دیکھ کے لوگوں نے انگلیاں کاٹ لی، پر آپ کو تکنے والے تکتے ہی رہے، کوئی بھی ہوش نہیں ہوا، کسی نے انگلی نہیں کاٹی۔ تو کہتے ہیں محبوب نے فرمایا عبد الرحیم رب کریم نے اپنی غیرت کے ساتھ میرے حسن پر 70,000 پردے ڈالے، یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے، وہ اگر پردے اٹھا دے تو کسے ہوش رہے۔ فرمایا 70,000 پردوں میں چھپا ہوا حسن ہے، ورنہ کسی کی طاقت تھی کوئی بات کر سکتا، جرأت تھی کسی شخص کی؟ میرے حبیب پاک سید عالم حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل یہود کے بڑے عالم تھے۔ فرماتے ہیں میں تورات زبور انجیل کا جاننے والا تھا۔ جس دن حضور مدینہ طیبہ آئے، قصوہ نامی اونٹنی پر بیٹھے تھے، میں حضور سے مناظرہ کرنے، بحث کرنے آیا، میرے ساتھ میرے شاگرد تھے، ارادہ تھا بحث کروں گا، نبی پاک کو بڑے معاذ اللہ کڑوے کڑوے سوال کروں گا۔ کہتے ہیں حضور بیٹھے تھے قصوہ نامی اونٹنی پہ اور گردن مبارک جھکی ہوئی، ہونٹوں پر حضور کے زیر لب ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ نبی پاک تھوڑا بولتے تھے پر جتنا بولتے تھے وہ دلوں میں اترتا جاتا تھا۔ فرماتے ہیں میں جب گیا نا، میرے شاگرد ساتھ تھے، مناظرہ کرنے گیا، مناظرہ، شاگرد ساتھ تھے۔ فرماتے ہیں میں بڑے سوالات تیار کر کے گیا، پر حضور گھوڑے پہ بیٹھے تھے۔ دو باتیں میں نے سنی، حضور نے فرمایا رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، اپنے غلاموں کا خیال کرو۔ کہتے ہیں وہ شاگرد مجھے دھکے دینے لگے، کہنے لگے چلو استاد جی آگے ہو، کرو سوال، چلو نا آگے بڑھو نا آگے۔ کہتے ہیں میں ذرا آگے بڑھا، دھکا دیا انہوں نے۔ فرماتے ہیں میں آگے بڑھا اور میں نے کریم محبوب کے قریب جا کے کہا حضور مجھے کلمہ پڑھا دے، میں مسلمان ہونے آیا۔ یعنی عام آدمی تو قائل ہو جاتا ہے، عالم اور تورات زبور انجیل کا جاننے والا، حضور کلمہ پڑھائیں۔ کہتے ہیں میں واپس آیا نا کلمہ پڑھ کے، تو شاگرد کہنے لگے استاد جی آپ تو مناظرہ کرنے آئے تھے، یہ کیا ہوا؟ تو یہ لفظ حضرت عبداللہ ابن سلام کے، فرمانے لگے تم نے نبی پاک کا چہرہ نہیں دیکھا، ان کی آنکھوں کی روشنی نہیں دیکھی، تم نے چہرے کی معصومیت نہیں دیکھی، لب و لہجے کا وقار نہیں دیکھا؟ کتنے دنوں کے تھکے ماندے آج وہ مدینے پہنچے، پر ان کے لب و لہجے میں کوئی اکتاہٹ، کوئی تھکاوٹ، کوئی لفظوں میں جھول تم نے دیکھا ہے؟ فرمانے لگے جس کا اس طرح کا چہرہ ہوتا ہے وہ جھوٹا نہیں سچا ہوا کرتا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام کے غلام حضرت عارف بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کلمہ پڑھنے سے پہلے ایک دفعہ ہمارا سارا قبیلہ تجارت کے لیے نکلا تھا، اور اس وقت منظر یہ ہوتا تھا کہ ہم اپنی عورتوں کو بھی ساتھ لے جاتے تھے، 6 مہینے سفر کرنا ہوتا تھا، اونٹ گھوڑے ہم بیچا کرتے تھے، عورتیں بھی ساتھ رہتی، کھاتے بھی پکاتے بھی۔ کہتے ہیں ایک سفر سے ہم واپس آ رہے تھے تو مدینے کے باہر صحرا میں ہم نے پڑاؤ کیا، اکیلے رسول پاک صلی اللہ ہو، پھر ایک دفعہ پڑھیے گا، ایک دفعہ پھر کہیے گا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہتے ہیں نبی پاک تنے تنہا اکیلے، حضور نہ سیر کرتے 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 ہمارے قافلے کے پاس سے گزرے، خیمے لگے تھے، پڑاؤ کیا، محبوب تشریف لے آئے۔ کہتے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے، کوئی قبیلے میں سے قافلے میں سے حضور کو جانتا نہیں تھا۔ ایک سرخ رنگ کا اونٹ تھا ہمارے سردار کا جو بکنے سے رہ گیا تھا، بڑا خوبصورت۔ کہتے ہیں نبی پاک کو پسند آ گیا، حضور پوچھنے لگے تم کون ہو؟ کہا جی مسافر ہے۔ کہاں سے آئے ہو؟ فلاں جگہ سے آئے ہیں۔ کس لیے آئے ہو؟ ہم تجارت کی غرض سے نکلے۔ اونٹ بیچو گے؟ بیچنا ہے۔ کتنے کا سودا طے ہوا؟
اس نے کہا اتنے لینے، حضور نے کہا اتنے دینے ہیں، بات طے ہو گئی۔ کہتے ہیں لگام حضور نے پکڑی اور فرمانے لگے وہ سامنے میرا شہر ہے جس کا نام مدینہ، وہ میرا شہر ہے، میں ابھی مدینے جاتا ہوں، اپنے غلام کو بھیجتا ہوں اور تمہیں آ کے نا قیمت دے جاتا ہے۔ محبوب گھوڑے کی لگام تھا، اونٹ کی لگام تھامے، نکیل تھامے، اونٹ تھا سرخ رنگ کا۔ حضور لے کے جب نکلے نا، تھوڑا سا چند قدم آگے گئے تو ان میں سے ایک شخص بولا، کہنے لگا سردار اب سیانے لوگ ہیں، سمجھدار ہیں، اس شخص کا نام پوچھا آپ نے، قبیلہ پوچھا ہے، ایڈریس کا پتہ ہے کہاں رہتا ہے، اتنا قیمتی اونٹ دے دیا۔ سردار بھی کہنے لگا، سارے کہنے لگے یار ان کی باتوں میں اتنی لذت تھی، ان کے گفتار و رفتار اتنی باوقار تھی، مزیدار تھی کہ ہوش ہی کوئی نہیں رہا۔ بھئی ہم پرانے تاجر ہیں، کبھی اس طرح کا سودا کیا ہی نہیں جس طرح کا آج ہو گیا۔ اوہو واقعی کچھ نہیں یاد رہا، کوئی سمجھ نہیں آئی۔ وہ ابھی نظر آ رہے، ایک آدمی دوڑ کے جاؤ، دوڑ کے اور جا کر کے نا ان سے کہو، بڑی جائز بات ہے، وہ ناراض بھی نہیں ہوں گے، ان سے ایک شخص کہو کہ بھئی اونٹ دے جاؤ، پیسے لے آنا اور اپنا مال لے جانا، دوڑ کے جاؤ۔ ایک شخص دوڑنے لگا تو سردار کی بیوی خیمے کے اندر تھی، پردے کے پیچھے سے بولی، کہنے لگی خبردار کوئی پیچھے نہ جائے، اگر پیسے مل گئے تو ٹھیک ہے، نہ ملے تو میں دے دوں گی، کوئی پیچھے نہ، کوئی نہ جائے پیچھے۔ سردار کہنے لگا تو جانتی ہے؟ کہنے لگی نہیں۔ کہا گارنٹی کیوں دے رہی ہے؟ تو کہنے لگی تم نے ان کا چہرہ نہیں دیکھا، تم تو سودے کر رہے تھے، میں پردے کے پیچھے سے دیکھ رہی تھی۔ پیر مہر علی شاہ صاحب کو کسی نے کہا تھا نبی پاک کا حلیہ بیان کرے، بتائیں حضور کے کان مبارک کیسے تھے، آنکھیں کیسی تھی، ناک مبارک کیسی تھی، بینی مبارک کیسی تھی؟ تو پیر مہر علی شاہ صاحب کہنے لگے کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، کہنے لگے مجھ سے نہیں بیان ہوتا حضور کا حلیہ، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، تو چپ کر مہر علی، ایتھے جا نہیں ہوں بولن دی، میں بس کر، تو بیان کر سکتا ہے اتنی طاقت؟ اعلیٰ حضرت نے کہا لم یاتی نذیرک فی ناظرن مثلے تو نشد، پیدا جانا۔ کہا حضور مثال تو تب آپ کی بنے گی نا، کوئی آپ کی طرح کا پیدا تو ہوگا، تبھی مثال بنے گی، تو جب ہوا ہی نہیں تو مثال کیسے بنے گی؟ کہنے لگی کوئی نہ جائے، نہ پیسے آئے تو میں دے دوں گی۔ میں تو پردے کے پیچھے سے دیکھ رہی تھی، ان کے چہرے کا وقار دیکھا، ان کی آنکھوں کی روشنی دیکھی، ان کے لفظوں کا حسن دیکھا۔ تم 50 باتیں کرتے تھے، وہ ایک جواب دیتے تھے اور گنے چنے لفظ بولتے تھے، ان کی سادگی کا وقار دیکھا۔ جانے دو، نہ پیسے آئے تو میں دوں گی۔ کہتے ہیں حضور گئے، تھوڑی دیر کے بعد ایک کالے رنگ کا حبشی غلام آیا، پیسے بھی پکڑے اور اپنی چادر میں نا کھجوریں باندھ کے تو پیچھے ڈالی ہوئی ہیں، اور دیہاتی لوگ پیچھے نہیں ڈال لیتے، کھجوریں ڈال کے پیچھے۔ کہتے ہیں وہ آئے اور ان کے آنے کا انداز بھی بڑا نرالا تھا۔ کہتے ہیں وہ جھومتے جھومتے اللہ کا ذکر کرتے، اللہ الصمد کرتے پہنچ گئے اور آگے کہنے لگے تم سے میرے نبی نے اونٹ خریدا؟ تم سے؟ کہا ہم سے خریدا ہے۔ کہنے لگے یہ تمہارے پیسے؟ اور پھر چادر کھول کے صحرا پہ بچھا دی، کہنے لگے یہ تمہارے پیسے اور کھجوریں کھاؤ، میرے نبی نے تحفہ بھیجا ہے، کھاؤ حضور نے تحفہ بھیجا ہے۔ تو وہ سردار کی بیوی اوٹ ہٹا کے کہنے لگی، وہ کالے رنگ کے حبشی غلام، انہیں کھجوریں کھلا اور مجھے اس عزت والی ماں کا نام بتا جس کے گھر میں ایسا لال پیدا ہوا، انہیں کھجوریں کھلا، اور مجھے اس عظمت والے باپ کا نام بتا جس کے گھر میں ایسا پھول کھلا ہے، وہ قبیلہ تو بتا تو صحیح، وہ کون تھے؟ 2 گھڑیاں رکے ہیں پر خوشبو ہی پھیل گئی ہے، رنگ ہی بدل گیا، تار کوئی مثل نہ ڈھولن دی، تو چپ کر مہر علی، ایتھے جا نہیں ہوں بولن دی۔ حضرت طارق بن عبداللہ کہتے ہیں جناب بلال فرمانے لگے وہی تو اللہ کے آخری رسول ہے، وہی تو خاتم المرسلین ہے، وہی تو ہے جنہیں اللہ نے ساری انسانیت کے لیے نمونہ عمل بنایا۔ کہتے ہیں ہم اونٹ بیچنے گئے تھے پر سارے کا سارا قبیلہ ہی مسلمان ہو گیا۔ نبی پاک کی حضور کے ظاہری حسن کے تذکرے ہماری اولادوں کو آنے چاہیے۔ میں آج تک سمجھ نہیں سکا، سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات۔ بھائیو وہ سارے طریقے اپناؤ جو رسول پاک نے عطا فرمائے۔